صبح صبح ایک پیاری بلی جس کا نام میلو تھا وہ اپنے کچن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی ایک چوہا جس کا نام چیپی ہوتا ہے وہ اس بلی کو غور سے دیکھتا ہے اور اپنی ناک ہلاتا ہے۔ چیپی کو ایک چیز کا ٹکڑا دکھتا ہے، وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کیٹ چوہے کو دیکھ لیتی ہے اور چوہا ڈر جاتا ہے اور پھر تیزی سے بھاگنے لگتا ہے اپنی چیز کو لے کر، اور کیٹ اس کے پیچھے پیچھے، چوہا آگے آگے۔ پھر چوہا اور تیز بھاگتا ہے، کبھی صوفے کے اوپر، کبھی صوفے کے نیچے، کبھی ٹیبل کے اوپر۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور چوہا بہت تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ پھر چوہے کو مزہ آنے لگ جاتا ہے اور وہ پیانو کے اوپر ساؤنڈ بجاتا ہے، آواز نکالتا ہے۔ پھر چوہا تکیے کے اوپر گر جاتا ہے، اس کے اندر سے روئی نکلنے لگ جاتی ہے، بہت ساری روئی۔ پھر بلی کہیں اور چلی جاتی ہے اور چوہا چھپکے سے چیز کو پھر سے دیکھتا ہے۔ چوہا کچن کے اندر آتا ہے اور اسے ایک چیز کا ٹکڑا ملتا ہے جو ٹیبل کے اوپر رکھا ہوتا ہے۔ وہ چوری سے چھپکے چھپکے اس چیز کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ سے چیز کا ٹکڑا گر جاتا ہے اور ساری چیز پھیل جاتی ہے ادھر ادھر، اس کے چہرے کے اوپر بھی۔ چوہا گھبرا جاتا ہے کیونکہ کچن میں بہت شور ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے نمک کا ایک باکس بھی گر جاتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر نمک پوری طریقے سے پھیل جاتا ہے اور صفائی کرنے والی مشین اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ پھر ایک ڈاگ اس کے پیچھے بھاگتا ہے بہت تیزی سے، اس کا نام بفیلو ہوتا ہے اور وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ پھر ایک کار ریس ہوتی ہے، اس کے اندر چوہا، ڈاگ، کیٹ سارے کار چلا رہے ہوتے ہیں اور چوہا آگے آگے، کیٹ پیچھے پیچھے اور ڈاگ بھی اس کے ساتھ ساتھ۔ پھر ایک پیاری سی گلیری گھر کے اندر ٹیبل کے نیچے گھوم رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے صفائی والی مشین آ جاتی ہے۔ وہ اس سے بچنے کے لیے ٹیبل کے نیچے بھاگتی ہے اور تیزی سے، بہت تیز۔ ایک آدمی جب اس گلہری کو دیکھتا ہے وہ بہت گھبرا جاتا ہے اور اس کے والد بھی دیکھ کر اس گلہری کو بہت گھبرا جاتے ہیں، وہ بہت تیزی سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک نئی صبح جس میں تتنیاں، بٹر فلائی ادھر ادھر اڑ رہی ہوتی ہے، بہت پیارا ہرا بھرا ایک پارک ہوتا ہے گھر کے باہر اور ساری تتلیاں وہاں گھوم رہی ہوتی ہے۔ پھر کیٹ گھر سے باہر نکلتی ہے، چوہا اس کے آگے اور کیٹ اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ دونوں مل کر ایک دوڑ لگاتے ہیں، کیٹ اس کے آگے اور چوہا اس کے پیچھے۔ چوہا بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے پارک میں چلا جاتا ہے جہاں بہت خوبصورت پودے لگے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی بھی کھڑا ہوتا ہے جو پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے پائپ چھوٹ جاتا ہے اور جیسے ہی اس کے ہاتھ سے پائپ چھوٹتا ہے ہر جگہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ گلہری پانی سے بچنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ گلہری کو پانی سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور وہ الٹے پاؤں درخت کے اوپر چڑھنے لگ جاتی ہے۔ درخت کے اوپر گلہری کو اس کا ایک دوست ملتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ پھر اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم ڈرو مت، تم یہاں پر رک سکتی ہو جب تک تمہارا دل کرے۔ پھر گلہری اسے کہتی ہے شکریہ میرے پیارے دوست، میں یہاں سے بچ جانے والی ہوں۔ پھر اس کی پیاری سی ایک فش دوست پانی کے اندر کود جاتی ہے اور گلہری بھی اسی پانی کے اندر کود جاتی ہے درخت سے بہت اونچائی سے۔ پھر وہ کودنے کے بعد ایک پارک کے اندر آ کر گرتے ہیں۔ پارک کے اندر ایک بلبلیا ہوتی ہے، وہ وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہاں گلہری کا ایک اور دوست بن جاتا ہے جو گرین کلر کا ہوتا ہے پارک کے اندر ہی، اور دوسری طرف چوہا اپنے گھر کے اندر چیز کو لے کر ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ چوہا بھاگتے بھاگتے ایک میدان کے اندر آ جاتا ہے اور بہت تیزی سے بھاگتا ہے۔ وہاں اس کا دوست ڈاگ جس کا نام بفیلو ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم کیوں بھاگ رہے ہو میرے دوست؟ بفیلو اسے کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ پھر ڈاگ اسے ایک ندی کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں وہ ایک بوٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بفیلو اس کو ایک کھانے کی پلیٹ دیتا ہے، اس کے اندر بہت سارے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ بفیلو کے مالک کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے اور وہ اس کیمرے سے بفیلو کے ساتھ تصویر کھنچوا رہا ہوتا ہے اور اسے پارک میں گھمانے کے لیے لے جاتا ہے اور اسے پیار کرتا ہے۔ بفیلو جس گھر کے اندر رہتا ہے اس کے اندر ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ چاند کے نیچے سو رہی ہوتی ہے اور وہ گھر کے باہر آ کر باہر کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک نئی صبح گلہری کو ایک پرندے کا پر ملتا ہے، وہ گھر کے اندر ملتا ہے اسے اور وہ پر وہ غلطی سے کھا لیتی ہے۔ پھر اسے بہت تیزی سے ایک چھینک آتی ہے۔ بفیلو اور اس کا مالک گھبرا جاتے ہیں یہ آواز سن کر اور ڈر جاتے ہیں۔ پھر بفیلو کا مالک گھر کے اندر رات کے وقت سردی میں آگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔